اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توبہ کا طریقہ۔ دیکھیں، توبہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ایمان باللہ لے آئیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، اپنے آپ کو سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، پھر اس کے بعد باقی مسئلے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کے جو بھی کام ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ساری باتیں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ تو توبہ کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ توبہ گناہ اور ثواب اس وقت ہوگا جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ مشرک آدمی، گناہ اور ثواب کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے؟ مشرک جو ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے گناہ ثواب کا کوئی تصور ہے؟ اس کو تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ختم تو نہیں ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ رجوع اللہ کا نام ہے، اللہ کے تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار مانگو، توبہ کرو غلط مقاصد حیات سے، غلط مقاصد زندگی سے، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ ثم توبوا الیہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، دوسری جگہ ہے کہ تم کمر باندھ لو اس کی طرف، فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ جیسا کہ آپ کو صبح جانا ہوتا ہے، آپ کی فلائٹ ہے صبح 3 بجے فلائٹ ہے آپ کی، مثال کے طور پہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے ہو سکتا ہے رات کو سوئی نہیں، 3 بجے اگر وہ ہے 2 گھنٹے پہلے چیک ان ہے، 2 یا 3 گھنٹے پہلے، تو ہو سکتا ہے تو آپ کمر باندھ لیتے ہیں۔ پھر جب آپ کی فلائٹ ہوتی ہے تو آپ کمر باندھ لیتے ہیں، اس وقت آپ اپنی نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں کہ جانا ہے، میں نے ہوتا ہے اکثر ہی ہے جو باہر۔ تو یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، جانا ہے ہمیں اللہ کے پاس، اور ہم اللہ کے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہیں کس کے، کہاں سے آئے ہیں۔ آپ نور کا ایک حصہ ہیں، آپ کی تخلیق کا مادہ نور ہے، مٹی نہیں ہے۔ مٹی میں تو اب آئے ہیں آپ، لیکن آپ روح کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے، جیسے کہ فرشتوں کا مادہ جو ہے وہ نور ہے۔ تو ہم دوسرے یہ کہ ہم اللہ کے ہیں، اس بات کو سمجھے ذرا۔ زیادہ میں تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن ہیں ہم اللہ کے۔ جیسا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے نا، کہتے ہیں نا میرے بچے بیٹے۔ تو اس طرح جس طرح آپ اپنے بیٹے کو، یا آپ کے جیب میں کچھ 5-10 ہزار روپے یا جتنے بھی ہیں، وہ آپ کی جب جیب میں ہوں تو آپ اسے پرایا سمجھتے ہیں کہ اپنا سمجھتے ہیں؟ بڑی احتیاط سے آپ خرچ کرتے ہیں اسے تو اس طریقے سے کہ ہم اللہ کے ہیں، تھوڑا سا یہ تصور بھی لگائیں نا، ہم اللہ کے ہیں۔ اب یہ ایک یقین ہے، ایک تصور ہے، جب آپ اس پہ سوچیں گے تو پھر جب آپ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، تو پھر آپ کی کیفیت جو ہے وہ ذرا بدل جائے گی۔ میں تو اللہ کا ہوں، میری زندگی موت سب کچھ اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو یہ تھوڑا پھر یہ ہے کہ دوسرا اس کا جملہ کیا ہے، اب میں نے واپس جانا ہے کہ نہیں؟ تو موت کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں یہیں رہنا ہے، یہاں ایک مکان بنانا ہے اچھا اور بڑا، یہ وہ آپ سوچیں اور منصوبے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کا گھر تو جنت میں ہے، ہونا چاہیے۔ آخرت جب آپ جائیں گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔
پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ تو آپ نے اپنا گھر بنانا ہے جنت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو کسی بارے میں کوئی یقین حاصل نہیں ہے، ہم بالکل شک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہ کریں۔ ہمیں تو شک بھی ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم نہیں جانا، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ جنت دوزخ یہ سب کچھ ہمیں ایک خواب اور ایک یقینی نہیں ہے۔ شک تو دیکھیں، شک سے بڑھ کر ہوتا ہے یقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بعد تم شک نہ کرو۔ ہمیں تو بھرپور شک ہے، ہمیں بھرپور یقین ہے کہ بس یہی ہے دنیا، اسی کے لیے تم کام کرو۔ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد، شاید نہ کہیں یہیں آپ اپنے لیے محل بناؤ، یہیں پراپرٹی بناؤ، یہیں کچھ کرنا ہے تو یہیں کرو۔ بعض لوگ اسی تصور میں آپ دیکھتے ہیں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اور مایوسی چھاتی رہتی ہے ان پہ کہ بھئی میرے تو کوئی خواب پورا نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، جو میں نے سوچا وہ مجھے دے دیا۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں جو میں نے چاہا، جو میں نے مانگا، اب وہ سارا وہ مانگا انہوں نے دنیا ہی کو ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، توبہ کی میں بات کر رہا ہوں، توبہ کا طریقہ یہ ہے اول رجوع اللہ، اول ایمان باللہ، ایمان باللہ کہ میں اللہ کا ہوں اور میں اللہ کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، دنیا کے لیے نہیں آیا۔ آقا کی حدیث ہے نا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، حدیث ہے۔ تو ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں اور واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ اب منہ کیا دکھانا ہے؟ تو ایسے ہی منہ لے کے چلے گئے جیسا کہ آج ہم ہیں، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اول تو ہمارا یقینی نہیں ہے، لیکن یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارا تو یقین نہیں ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ کوئی سوچ ہے اس معاشرے کی کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کل میں رب العالمین کے سامنے، آج میں دنیا میں ہوں اور کل حقیقی طور پہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے نا میرے پاس، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو اگر ٹوین بھی ہو تو بچہ تو اکیلے ہی ہوتا ہے، اور جڑے ہوئے بھی ہوں تو وہ پھر الگ کر دیے جاتے ہیں آپریشن سے، یا تو مر جاتے ہیں، بس اکیلے ہی آتا ہے بچہ۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں ٹوینز وغیرہ کے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اکیلے آئے ہیں۔ ایک بچے کو آپ دیکھ لیں آپ کے گھر میں جو نیا آیا ہے، تو وہ آپ اس کو دیکھیں، ہماری نظر تو ظاہر پہ ہوتی ہے بچے کے، لیکن اگر باطنی نگاہ سے دیکھیں تو وہ ایک بچہ ہے، وہ ایک اللہ کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اور اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک یہ بچہ ہے، لیکن جب یہ بالغ ہوگا تو پھر قلم چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایمان باللہ، آخری بات یہ میں کر رہا ہوں کہ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اور پھر آپ اپنا جب اللہ کے ایمان آگے آپ کے، اب آپ اللہ کے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا، صراط مستقیم۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رسول کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب آپ جو زندگی گزاریں گے، آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ کے لیے جب آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں توبہ کر کے، ایک تو اس میں توبہ سے یہ ہوگا کہ گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی نہیں کر رہا۔ لیکن التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بے مقصد زندگی، یہ بات نوٹ کر لیں، بے مقصد زندگی یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ آپ نے اس سے توبہ کر لی، اب آپ اللہ مقامی طور پہ ایک رہنما کو آپ نے منتخب کر لی اپنی ٹیوشن کے لیے، وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا، آپ چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے بیگانہ نہیں کرنا چاہتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو کام کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، رزق کمائیں،
تعلیم حاصل کریں، اونچی اونچی ڈگریاں لیں، وزیر مملکت بن جائیں، صدر مملکت بن جائیں، جو مرضی آئے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے، تو دنیا کا نظام ہے، وہ چلتا رہنا ہے۔ مقصود اللہ کے راستے پر جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس و شیطان۔ ہو سکتا ہے جذبات میں آپ کوئی کام کر لیں، نادانی میں، جذبات میں کسی ٹھوکر کھا لیں، تو وہ ٹھوکر جو آپ کھاتے ہیں وہ گناہ ہوتی ہے۔ تو اگر چھوٹی ٹھوکر کھائی تو اب جب ٹھوکر کھا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھوکر کھا کے گرے نہ رہیں، اٹھ جائیں، فوراً کپڑے جھاڑیں اور پھر چل دیں، توبہ کریں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے گناہ پر اصرار۔ یعنی کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ٹھوکر کھا لے، گر جائے، اور وہ کہے کہ بس اب تو میں گر گیا ہوں، اب وہ اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرے؟ کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی تمہاری، اٹھ جاؤ بھیا، کپڑے جھاڑو اور چلو اپنے راستے پہ۔ تو ممکن ہے ٹھوکر کھانا، امکان ہوتا ہے، انسان جو ہے کمزور ہے، ٹھوکر کھا لے، پھر اٹھ جائے، کپڑے جھاڑے، چل لے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشش والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بس چلتا رہے، بندگی کرتے ہوئے انسان جان دے دے، یہ کامیاب ہے اللہ کے راستے پر۔ آخری بات، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر بندگی کرتے ہوئے ایک نگران کی نگرانی میں آپ چلتے جائیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ تو آپ مشورے سے کرتے رہیں گے، بس آپ کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم